بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعن عثمان رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من بنا للہ مسجدا بنى اللہ له بیتا فی الجنہ۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من غدا الى المسجد او راح اعد اللہ له نزله من الجنہ کلما غدا او راح، متفق علیہ۔ آج جس عنوان پر بات کرنے کا ارادہ ہے وہ ہے مساجد، مسجدیں، مسجدوں کے کیا آداب ہیں، کس نیت سے مسجد میں آنا چاہیے، اور مساجد کا مقام اور مرتبہ اللہ کے یہاں کتنا ہے، اللہ نے کیا مقام مساجد کو عطا فرمایا ہے۔ انشاءاللہ اس عنوان پر آج آپ کے سامنے کچھ باتیں آئیں گی، اللہ تعالیٰ ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کی رحمت کا نزول سب سے زیادہ جس جگہوں پر ہوتا ہے وہ یہی مساجد ہے۔ ہم نے تو مسجدوں کو یہ سوچ لیا ہے کہ مسجد صرف نماز پڑھنے کے لیے ہے، لیکن مسلمانوں کا کلچر، تہذیب، تمدن، ثقافت سب کچھ مسجدوں سے جڑا ہوا ہے، اور مسجدوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق کس قدر تھا۔ روایات کے اندر آتا ہے کہ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام جب بھی مسجد میں مدینہ منورہ میں تشریف لاتے تھے تو اپنے گھر نہیں جاتے تھے، سب سے پہلے مسجد نبوی میں تشریف لاتے تھے اور وہاں پر 2 رکعت نماز ادا کرتے تھے اور اس کے بعد اپنے گھر تشریف لاتے تھے۔ یہ مسجد سے محبت اور تعلق کی بات تھی۔ مسجد سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسا تعلق تھا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ ہجرت فرما کر تشریف لے جانے لگے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام سیدھے مدینہ منورہ نہیں گئے، بلکہ قباء میں تشریف لے گئے۔ قباء ایک محلہ پڑتا ہے مدینہ منورہ سے 3 میل کے فاصلے پر، 3 میل یعنی تقریباً 4.5 یا 5 کلومیٹر بیٹھتا ہے۔ وہاں تشریف لے گئے اور وہاں پر پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کا قیام 14 دن رہا، 14 دن۔ ان 14 دنوں میں سب سے پہلے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ فکر کی کہ کسی مسجد کی بنیاد رکھ دی جائے، کسی مسجد کو تعمیر کر دیا جائے۔ چنانچہ سب سے پہلے قباء مسجد تعمیر کی گئی۔ اسلام کی سب سے پہلی مسجد قباء مسجد ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعمیر میں، اس کو بنوانے میں برابر کا حصہ لیا۔ پھر اس کے بعد یہاں سے آپ تشریف لے گئے جمعہ کے دن قباء سے۔ جب قباء سے تشریف لے گئے تو ایک قبیلہ تھا بنو سالم، بنو سالم کے قبیلے میں جمعہ کی فرضیت نازل ہو گئی۔ چنانچہ وہاں پر دوسری مسجد بنائی گئی جہاں پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے جمعہ ادا فرمایا۔ آج بھی وہ مسجد ہے جسے مسجد جمعہ کہا جاتا ہے۔ بنو سالم پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس آئے اور کہا کہ یا رسول اللہ، آپ یہاں پر ہجرت فرما کر تشریف لا چکے ہیں، یہیں پر آپ قیام رکھیے، یہیں پر آپ رہیے گا۔ ہمارے پاس ہماری جمعیت بھی مضبوط ہے، ہمارے پاس طاقت بھی ہے، افراد بھی زیادہ ہیں، لوگ بھی زیادہ ہیں، ہتھیار بھی ہیں، یعنی اللہ نے ہر چیزوں سے نوازا ہے۔ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام یہ سن کر مسکرائے اور فرمایا کہ آج اللہ کی طرف سے میری اونٹنی مقرر ہے، جہاں یہ جا کر رکے گی میرا قیام وہیں ہوگا۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اونٹنی کی لگام کو چھوڑ دینے کا حکم دیا کہ یہ مامور ہے، آج اللہ کی طرف سے اس کو حکم ہے، یہ جہاں جا کر رکے گی وہیں پر میرا قیام ہوگا۔ آپ آگے بڑھے،
آگے بنو ساعدہ کا محلہ آیا، یہ بھی ایک قبیلہ تھا، انہوں نے بھی وہی بات کی جو بنو سالم نے کی تھی کہ یا رسول اللہ یہیں پر قیام فرمائیے. آپ نے انہیں بھی وہی جواب دیا کہ اللہ کی طرف سے اونٹنی مامور ہے، جہاں پر یہ جائے گی میرا قیام وہیں ہوگا. بنو ساعدہ کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب آگے بڑھے تو بنو بیاضہ ایک یہ قبیلہ تھا، وہاں تشریف لے گئے. وہاں پر بھی یہی سوال جواب ہوا، انہوں نے یہی عرض کیا کہ یا رسول اللہ آپ یہاں تشریف رکھیے. اس کے بعد بنو عدی آئے. بنو عدی کون ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب کی ننیال ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو پردادا تھے جن کا نام تھا ہاشم، یہ ہاشم مدینہ منورہ میں تشریف لے گئے تھے اور وہاں پر انہوں نے شادی کی تھی، ہاشم نے، حضرت ہاشم نے، اور ان کی اہلیہ وہیں رہ گئی تھی. اور یہ مدینہ منورہ سے سفر کے ارادے سے غزہ گئے تھے، فلسطین کے اندر جہاں سارا معاملہ چلا، ایک شہر کا نام ہے، وہاں پر ان کی وفات ہو گئی اور وہیں ان کی قبر بھی ہے حضرت ہاشم کی. ان کے بھائی تھے مطلب، حضرت ہاشم کے بھائی تھے مطلب. انہوں نے اپنے بھائی کو کہا کہ اگر میری وفات ہوتی ہے تو تم میرے بیٹے کو لے کر آنا، مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ لیتے آنا. چنانچہ جب حضرت ہاشم کے بیٹے پیدا ہوئے تو ان کے بالوں پر کچھ سفیدی تھی، یا کہا جاتا ہے ان کا رنگ بہت گورا تھا، تو گورے رنگ کو کہتے ہیں شیبہ. بالوں میں سفیدی تھی، یا رنگ گورا تھا، تو ان کا نام پڑ گیا شیبہ. اصل نام شیبہ تھا. اب اپنی بھائی کی وصیت کے مطابق حضرت ہاشم کے بھائی مطلب وہ مدینہ منورہ سے اونٹنی پر بٹھا کر ان کو مکہ مکرمہ لا رہے تھے. لوگوں نے سوچا کہ شاید مطلب کوئی غلام خرید کر لائے ہیں، مطلب کوئی غلام خرید کر لائے ہیں. تو لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا عبد المطلب، مطلب کا غلام. تو وہیں سے رسول اللہ کے دادا کا نام عبد المطلب مشہور ہو گیا، مطلب کا غلام. یہ نام رکھنا ٹھیک نہیں ہے کیونکہ اس کے معنی دوسرے ہیں. تو وہیں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام عبد المطلب پڑ گیا. نام اصل میں ہے شیبہ، لیکن چونکہ مطلب چچا کے ساتھ آئے تھے تو ان کا غلام سمجھا لوگوں نے عبد المطلب. بہرحال حضرت عبد المطلب کی ننیال تھی بنو عدی، وہ آئے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بھی وہی جواب دیا کہ یہ اللہ کی طرف سے مامور ہے، مقرر ہے، آپ اس کی لگام چھوڑ. اونٹنی چلتی رہی. آخر میں اونٹنی بنو مالک بن نجار، یہاں پر آپ کا قیام ہوا، بنو مالک بن نجار قبیلے میں پہنچی. تو یہ لوگ آئے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور کہا کہ یا رسول اللہ. آپ نے ان کو بھی وہی جواب دیا. لیکن جب یہ اس قبیلے سے اونٹنی آگے چلی تھوڑی سی اور قبیلے کا بالکل اینڈ ہو گیا، اینڈ میں آخر میں قبیلے کے حضرت ابو ایوب انصاری کا مکان تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. تو یہ اونٹنی رک گئی، حضرت ابو ایوب انصاری کے مکان کے سامنے بیٹھ گئی. ابھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام اترنے والے تھے، ایک دم کھڑی ہو گئی. آپ پھر تشریف فرما ہوئے، پھر آگے بڑھی اور گھوم کر اسی جگہ آ گئی اور بیٹھ گئی، اور اس نے گردن رکھ دی اور بغیر منہ کھولے ہوئے اس نے کچھ آواز سی نکالی. یعنی یہ بتایا کہ آپ کی جگہ یہی ہے جو اللہ کی طرف سے مقرر ہے. سارے صحابہ پیچھے تھے اور سب اس میں تھے کہ میں یہ سعادت حاصل کر لوں کہ رسول اللہ کا میزبان بن جاؤں. چنانچہ سب سے پاس مکان حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا. حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ اگر اجازت دیں تو گھر، بندے کا گھر قریب ہے، سامان لے جاؤں؟ آپ نے کہا کہ ٹھیک ہے. چنانچہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا سامان اتار کر وہ اپنے گھر لے گئے. یہ سعادت حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نصیب ہوئی. کیا قسمت پائی. خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 11 مہینے حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں رہے. 11 مہینے.
یہاں پر بھی آپ نے آ کر سب سے پہلے مسجد بنانے کی فکر کی. چنانچہ مسجد کہاں بنائی جائے؟ اللہ کی طرف سے حکم ہوا کہ اونٹنی جہاں بیٹھے گی، اونٹنی پر سوار ہو جائیے، اونٹنی جہاں بیٹھے گی وہاں مسجد نبوی بنے گی. چنانچہ آپ اونٹنی پر تشریف فرما ہوئے. مسجد نبوی سے وہ اونٹنی چلی حضرت ابو ایوب انصاری کے مکان سے، اور چل کر 2 یتیموں کا باغ تھا جن کا نام تھا سہل اور سہیل، اور ان کے سرپرست تھے حضرت اسعد بن زرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اونٹنی وہاں پر گئی اور بیٹھ گئی، اور یہ ایک باغ تھا جس میں کھجور کے درخت تھے اور کچھ پرانی مشرکوں کی قبریں تھی پرانے زمانے کی جو ختم ہو چکی تھی، بالکل بنجر ہو چکی تھی. یہاں بیٹھ گئی. آپ نے فرمایا کہ اللہ کا حکم یہی ہے، یہی مسجد بنے گی. پوچھا گیا کس کا مکان، کس کی جگہ ہے؟ فرمایا کہ 2 یتیموں کی ہے. آپ نے ان کو بلوایا، ان کے سرپرست کو بلوایا، حضرت اسعد بن زرارہ کو. تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم خدمت میں آپ کی ہدیہ دینا چاہتے ہیں. آپ نے فرمایا نہیں، آپ یہ بتانا چاہتے تھے کہ اسلام کی پہلی مسجد اپنے پیسوں سے لوں گا، اور ویسے بھی یتیموں کا مال تھا، آپ نے قبول نہیں فرمایا. سودا ہو گیا 10 درہم میں. آپ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ پیسے ادا کرو. کیا قسمت! حضرت ابو بکر صدیق کے مال سے مسجد نبوی خریدی گئی زمین. کیا قسمت پائی! زہ مقدر. قیامت تک جب تک نماز ہوتی رہے گی سب نمازیوں کا ثواب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملتا رہے گا. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیسے سے خریدی گئی ہے مسجد نبوی کی زمین. کیا قسمت پائی ہے! خیر معاملہ طے ہو گیا، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ابھی فی الحال دیواریں کھڑی کرنے کا حکم دیا. جو قبلے والی دیوار تھی سامنے کی، جو کھجور کے درخت تھے ان کو کاٹ کر ان کے تنوں کو دیوار بنائی گئی، اور ادھر سائیڈوں میں پتھروں کی دیوار بنائی گئی، جو چھوٹے چھوٹے چکور پتھر ہوتے ہیں ان کی دیوار بنائی گئی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بذات خود مسجد نبوی کی تعمیر میں شریک تھے. سب سے پہلے بنیادیں کھودی گئیں، اس میں آپ شریک رہے. اب بنیاد رکھنے کا وقت آیا. پہلی اینٹ پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام نے رکھی. دوسری اینٹ کا نمبر آیا کہ ابو بکر کو بلاؤ. حضرت ابو بکر کو بلایا گیا. دوسری اینٹ حضرت ابو بکر نے رکھی. تیسری اینٹ حضرت عمر کو بلاؤ. حضرت عمر نے رکھی. چوتھی اینٹ حضرت عثمان کو بلاؤ، یعنی تیسرے نمبر پر حضرت عثمان غنی. حضرت عثمان غنی نے رکھی، اور فرمایا کہ یاد رکھنا میرے بعد خلافت کی ترتیب یہی ہوگی. پہلے حضرت ابو بکر، پھر حضرت عمر، پھر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی. اس کے بعد مسجد نبوی کی تعمیر شروع ہو گئی، اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایک پتھر اٹھا کر لانے لگے. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام خود بذات خود پتھر اٹھا کر لا رہے ہیں. جو چادر اوڑھ رکھی تھی اس چادر میں اٹھا کر لا رہے ہیں. حضرت عمار بن یاسر کو دیکھا کہ ایک کے بجائے 2 پتھر ہیں. کیوں ایسا کر رہے ہو؟ پوچھا. فرمایا کہ میں زیادہ ثواب حاصل کرنا چاہتا ہوں. تو آپ نے شاباشی دی، مسکرائے. حضرت عثمان بن مظعون کا مزاج تھوڑا نفیس مزاج تھا، تو وہ اینٹ کو تھوڑا اس طرح سے اٹھا کے لا رہے ہیں کہ کہیں کپڑوں پر نہ لگ جائے، اور کہیں لگ گئی تو اس طرح سے چٹکی سے صاف کر رہے ہیں. تو صحابہ کرام مسکرا رہے ہیں دیکھ کر ان کے مزاج کو. مزاج ہوتا ہے اپنے آپ کا، کوئی منع نہیں ہے بھائی. نفاست طبیعت کے اندر ہو یہ بہت اچھی چیز ہے. حضرت طلق بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، ان کو آپ نے فرمایا کہ تم گارا بناؤ. تو وہ کہنے لگے کہ یا رسول اللہ میرا جی چاہ رہا ہے میں اینٹیں اٹھا کر لاؤں. آپ نے فرمایا نہیں، تم گارا بنانے میں زیادہ مشہور ہو. گارا بنانے میں زیادہ تم مشہور ہو اور ماہر ہو. پتہ چلا کہ جو جس چیز کا ماہر ہو وہی کام اس سے لینا چاہیے. بہرحال اس طرح سے مسجد نبوی کی تعمیر ہو گئی. دیواریں کھڑی کر دی گئیں ادھر،
اور پھر حجرات نبوی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکانات تھے ان کی بھی تعمیر ہو گئی. دھیرے دھیرے رفتہ رفتہ تعمیر ہوتی رہی اور چھت 3 حصے بنائے گئے. ایک تو اندر کا حصہ مین حصہ، پھر ایک برآمدہ اور ایک صحن تھا. اور پھر صحن کے باہر بھی ایک جگہ ایسی تھی جہاں اونٹ وغیرہ کھڑے کرنے کے لیے گویا پارکنگ کی جگہ تھی. جیسے کوئی باہر سے مسافر یا مہمان آتے تھے تو وہ اپنا اونٹ وغیرہ وہیں کھڑا کرتے تھے. اور جو آتا ہے نا کہ حبشی وہاں نیزہ بازی کرتے تھے، وہ مسجد کے باہر ہوتا تھا. مسجد کے اسی حصے میں جو مسجد سے خارج حصہ تھا، وہاں حبشی جہاد کی مشق کرنے کے لیے نیزہ بازی کی مشق کرتے تھے. تو وہ مسجد نبوی کی باؤنڈری کے اندر تھا لیکن خارج حصہ تھا مسجد سے. اور چھت بنائی گئی، اسی کی جو پتے اور شاخ وغیرہ تھی، کھجور کے درخت جو کھڑے تھے اسی کی شاخ بنا کر چھپر ڈالا گیا. اور فرش کے اوپر گول کنکری ہوتی ہیں ان کو بچھایا گیا، کنکری بچھائی گئی. یہ مسجد نبوی کی تعمیر ہے. تو بہرحال یہ مسجد نبوی کی تعمیر کا منظر تھا. اس سے پتہ چلا کہ مسجد کا کتنا اہم مقام اللہ کی نگاہ میں ہے. اب مسجد کے کچھ آداب ہیں، مسجد کے کچھ آداب ہیں اور کچھ نیتیں ہیں، وہ بھی انشاءاللہ آئیں گی. مسجد کے تعلق سے پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام کی ایک حدیث کی میں نے بھی یہاں تلاوت کی تھی. پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ من بنا للہ مسجدن بنا اللہ لہ بیتن فی الجنہ، کہ جو انسان اللہ کے لیے مسجد کی تعمیر میں حصہ لیتا ہے، مسجد بناتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے گھر جنت میں گھر بنائیں گے. اور فرمایا کہ سب سے بہترین جگہ اللہ کے نزدیک مسجد ہے اور سب سے بری جگہ اللہ کے نزدیک بازار ہے. اور تفصیلی روایات میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک یہودی آیا اور اس نے پوچھا کہ یہ بتائیے محمد کہ اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ جگہ کون سی ہے اللہ کے یہاں اور سب سے بری جگہ کون سی ہے؟ آپ نے فرمایا کہ انتظار کرو، جبرائیل امین آئیں گے، ان سے پوچھوں گا. جبرائیل امین آئے، ان سے پوچھا، انہوں نے کہا کہ میں اللہ سے معلوم کر کے بتاؤں گا. چنانچہ حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کے پاس گئے اور بہت قریب ہو گئے اور معلوم کر لیا. واپس تشریف لائے تو آپ نے پوچھا کہ تم نے پوچھا تھا اللہ سے معلوم کیا تھا؟ کہا کہ جی اللہ سے میں بہت قریب ہو گیا تھا. کتنے قریب ہو گئے تھے کہ اللہ اور میرے درمیان 70,000 نوری فرشتے، نوری پردے تھے. 70,000 نوری پردوں کا فاصلہ تھا، یعنی اس کو بھی وہ قریب سمجھ رہے ہیں. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اللہ کے بالکل بغیر کسی پردے کے اللہ سے مل کر آئے ہیں. تو بہرحال اللہ نے فرمایا کہ سب سے اچھی جگہ اور سب سے محبوب جگہ میرے نزدیک مسجدیں ہیں، اور سب سے بری جگہ اور سب سے گھٹیا جگہ، سب سے خراب جگہ دنیا میں بازار ہے. اب آپ دیکھو، بازاروں کے اندر سب سے زیادہ مسلمان عورتیں، مسلمان مرد ملیں گے، اور مسجدوں کے اندر ہمارے حالات کیا ہے؟ آج کل کا واقعہ ہے، کیا صورتحال ہوئی؟ سنبھل میں آپ نے سنا ہوگا کیا صورتحال ہوئی ہے. مسجد کی وجہ سے کتنے حالات خراب ہوئے. علماء سمجھا رہے ہیں 70-80 سال ہو گئے کہ باز آ جاؤ، مسجدوں کو آباد کر دو. لیکن اللہ نہ کرے، مجھے ایسا لگ رہا ہے وہ وقت آ گیا کہ اللہ مسجدوں کو چھیننے والے ہیں. کہ تمہیں سمجھایا علماء نے کہ آباد کرو، نہیں کرتے میری مسجد میں لے لوں گا. اب تمہیں مسجدوں میں موقع بھی نہیں ملے گا پڑھنے کا. وہ حالات اللہ نہ کرے آ جائیں. حالات تو ایسے ہی بن رہے ہیں مسجدوں کو کہ وہ فلاں مندر تھا، یہ تھا، ان کا سروے کروا کر اور پھر ان مسجدوں کو ساتھ کیا کیا جا رہا ہے سب کو معلوم ہے. لیکن غور کرنے کا اور پوائنٹ کی بات یہ ہے کہ یہ حالات اس لیے آئے کہ ہم نے مساجد کو آباد نہیں کیا. مساجد کو آباد نہیں کیا. آپ دیکھیے، اگر کسی محلے کی آبادی کا پتہ لگانا ہو تو جمعہ میں دیکھیے آپ، وہاں تک مسجد فل ملے گی.
اور نمازی کتنے ہیں محلے میں اس کا پتہ لگانا ہو تو فجر اور عشاء میں دیکھ لو، فجر میں دیکھ لو کیا حالات ہیں، بس وہی ہیں پکے نمازی جو فجر میں نظر آتے ہیں، ورنہ آبادی اتنی ہے کہ پوری مسجد فل ہو جائے، اور نمازی کتنے ہیں، 1-2 صف، 3 صف زیادہ سے زیادہ. تو اللہ پھر ان مسجدوں کو لے لیں گے، لے لیتے ہیں. حضرت عبداللہ بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ مومن کی مثال تو ایسی ہے جیسا کہ مچھلی پانی کے اندر آ گئی ہو. مومن مسجد کے اندر ایسا ہے جیسے مچھلی پانی کے اندر. اور منافق کی پہچان یہ ہے کہ وہ مسجد کے اندر ایسا ہے جیسے پنجرے میں بند پنچھی، پرندہ، جیسے وہ سوچتا ہے نا کہ کب کھلے اور کب میں بھاگوں. یہی صورت حال جمعہ میں نظر آتی ہے کہ کب امام صاحب کا سلام پھرے اور کب اجمعین ہو اور کب ہم مسجد سے بھاگیں. خدا کی قسم یہ نفاق کی علامت ہے. آپ سنتے تو ہوں گے کہ رسول اللہ کے زمانے میں منافق تھے. اگر ان منافقوں کو آج بھی دیکھنا ہو تو جمعہ میں دیکھ لینا، سلام پھرتے ہی جو بھگ دوڑ مچتی ہے. یہ میں نہیں کہہ رہا، عبداللہ بن دینار کہہ رہے ہیں، بہت بڑے آدمی ہیں، کہ مسجد کے اندر جس کا دل نہیں لگتا اس کے اندر ایمان نہیں، نفاق ہے. مومن ہو اور مسجد کے اندر دل نہ لگے، ایسا نہیں ہو سکتا. اگر مسجد سے بھاگنے کا ہے کہ مسجد سے بس جلدی سے 4 رکعت امام صاحب پڑھائے، پھر اس کے بعد 2 رکعت سنت اور 3 رکعت وتر اور اجمعین اور پڑھ کے سیدھا باہر. بہت سے تو 2 ہی پڑھتے ہیں، بہت سے بیچارے 2 ہی پڑھتے ہیں اور صاف. اور جمعہ میں تو یہ سمجھیے کہ آپ 70% لوگ جمعہ کے بعد کی سنتیں نہیں پڑھتے، 30% پڑھتے ہیں. تو یہ مسجدوں کو ہم نے آباد کر رکھا ہے. جب ایسی مسجدیں ہم ویران کر رہے ہیں، آباد نہیں کر رہے، تو پھر اللہ تو ان مسجدوں کو لے لیں گے. اللہ تو کہیں گے کہ تم نے میری مسجدوں کی ناقدری کی، واپس کرو. اب وہ کسی بھی صورت میں ہو، کسی بھی شکل میں ہو، اب وہاں وہی تھوڑی آئے گی کہ دیکھو تم نے میری مسجدوں کو برباد کیا ہے اور اس وجہ سے میں نے وہ بھی لے لی اور وہ بھی لے لی. نہیں، علامات سے پتہ لگانا پڑے گا. تو بہرحال مساجد کے کچھ حقوق ہیں. پہلا حق تو مسجد کا یہ ہے کہ مسجد کی تعمیر میں حصہ لیا جائے. 10 حق ہیں مسجد کے. پہلا حق اور پہلا رشتہ جو مسجد کا جڑنا چاہیے ہمارا، وہ ہے مسجد کی تعمیر میں حصہ لینا. مسجد کی تعمیر ہو رہی ہے، کہیں بھی ہو رہی ہے، خصوصاً اپنے محلے کے اندر، محلے والوں کو تو خود ہی ہر چیز کی کفالت لینی چاہیے. مسجد کی ہر طرح کی ذمہ داری کی. کوئی بھی کام پیش آ جائے فوراً حاضر ہے. ابھی حدیث پڑھی گئی کہ جس شخص نے مسجد بنائی اللہ کے لیے، دکھلاوے کے لیے نہیں، اللہ کے لیے بنائی، تو اللہ اس کے لیے جنت میں محل تیار کرتے ہیں. اب جس کا محل تیار ہو اس کو جہنم میں کیسے ڈالا جائے گا؟ اس کو تو نہیں ڈالا جائے گا. اللہ کو تو جنت کے اندر سب کو بھیجنا ہے. جب ایک آدمی کا محل الاٹ ہو گیا تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کا جنت میں جانا بھی طے ہو گیا. اور فرمایا کہ جو مسجد، چھوٹی سی مسجد بھی بناتا ہے اللہ اس کے لیے بڑا محل بناتے ہیں. تو جب محل بن چکا ہے تو جانا بھی طے ہو چکا. تو پہلا حق تو یہ ہے مسجد کا، اور پہلا ہمیں جو رشتہ جوڑنا ہے وہ ہے مسجد کی تعمیر میں حصہ لینا، ہر طرح سے قربانی پیش کرنا. دوسرا حق مسجد کا یہ ہے کہ مسجد کو آباد کرنا. آباد کیسے ہوگی؟ نماز پڑھنے سے ہوگی. نماز پڑھنے سے آباد ہوگی، ذکر اللہ کے حلقے لگانے سے آباد ہوگی. مسجد کے اندر بیانات ہو، مسجد کے اندر ذکر اللہ کی مجلس ہو، حدیث کا درس ہو، قرآن کا درس ہو. مسجد صرف اس لیے تھوڑا ہی ہے کہ 1 منٹ پہلے آئے جماعت سے اور 4 فرض پڑھے اور باہر. یہ مسجد کو آباد کرنا نہیں ہے. مسجد کو آباد کرنا یہ ہے کہ مسجد کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے اس میں حصہ لیا جائے. مسجد کو درس حدیث سے آباد کیا جائے، مسجد کو درس قرآن سے آباد کیا جائے، ذکر اللہ کی مجلسوں سے مسجد کو آباد کیا جائے، ذکر اللہ کی محفلوں سے مسجد کو آباد کیا جائے. یہ ہے مسجد کو آباد کرنا. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی ارشاد ہے اور قرآن میں بھی ہے کہ مسجدوں کو وہی شخص، وہ لوگ آباد کرتے ہیں من آمن باللہ والیوم الآخر. جو لوگ مسجدوں کو آباد کر رہے ہیں تو فرمایا کہ ان کے ایمان کی گارنٹی لے لو، مومن ہیں، ایمان والے ہیں.
کفار آباد نہیں کرتے، مومن آباد کرتا ہے۔ تو دوسری چیز ہے مسجدوں کو، دوسرا رشتہ ہمارا مسجدوں سے یہ ہونا چاہیے، دوسرا حق یہ ہے کہ مسجدوں کو آباد کیا جائے۔ تیسرا حق یہ ہے کہ مسجد کی نگرانی کرنا، مسجد کی ذمہ داری نبھانا، یہ بھی بہت بڑی عظمت کی بات ہے۔ جو ماشاءاللہ مسجد کے ممبر ہیں، مسجد کے ذمہ دار ہیں، ماشاءاللہ تشریف فرما ہیں، یہ بھی بہت بڑی، اس سلسلے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت بڑی پیشن گوئیاں فرمائی۔ فرمایا کہ جس انسان کو دیکھو کہ مسجد کی نگرانی میں ہے، مقرر ہے، تو اس کے ایمان کی گواہی دو کہ وہ ایمان والا ہے، اس کے ایمان کی گواہی دو کہ وہ ایمان والا ہے، اس کا ایمان مضبوط ہے، جو مسجد کی فکر میں لگا ہوا ہے، مسجد کی نگرانی میں لگا ہوا ہے۔ کتنی بڑی بشارت کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ تمام مساجد، اس مسجد کے ذمہ داروں کی محنت کو قبول فرمائے اور ہم سب کو اس میں حصہ لینے کا اور بھرپور تعاون کرنے کا موقع عطا فرمائے۔ تیسری چیز ہے مسجد کی صفائی ستھرائی۔ مسجد کی صفائی ستھرائی ہمیں خود کرنی چاہیے، یہ نہیں کہ بھائی مؤذن صاحب کوڑا پڑا ہے یا وہ پڑا ہے، مؤذن صاحب کو ٹوک رہے، امام صاحب کو ٹوک رہے، ارے بھائی کوڑا پڑا ہے تم خود کر دو اٹھا کر۔ وہ جو مسجد نبوی کے باہر والا حصہ تھا، پارکنگ والا، وہاں ایک چھوٹا سا خیمہ تھا، ایک حبشن عورت تھی بیچاری بے سہارا، وہ وہاں رہتی تھی، اس کا کام تھا مسجد میں جھاڑو لگانا۔ تو اس کا انتقال ہوا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سفر پر تھے، تو صحابہ نے اس کی جنازے کی نماز وغیرہ پڑھا کر اس کو دفن کر دیا۔ آپ نے پوچھا کہ وہ ایک بڑی بھی رہتی تھی، وہ نظر نہیں آ رہی۔ کہا کہ یا رسول اللہ، وہ ہم نے سوچا کہ معمولی عورت ہے، کیا آپ سے ذکر کریں، انتقال ہوا، دفنا دیا ہم نے۔ آپ بہت غصے ہو، معمولی سمجھ رہے ہو تم اس کام کو، اور ڈانٹا، اور پھر آپ قبر پر تشریف لے گئے اور قبر کے اوپر جنازے کی نماز پڑھی۔ اگر کسی انسان کی جنازے کی نماز نہیں پڑھی گئی تو جب تک یہ یقین ہو کہ اس کی لاش پھولی نہیں ہوگی، پھٹی نہیں ہوگی، قبر کے اوپر بھی پڑھی جا سکتی ہے، یعنی اسی طرح سے قبر کو رکھ کر جیسے جنازے کے پڑھی جا سکتی ہے۔ تو آپ تشریف لے گئے۔ اور چوتھا حق یہ ہے کہ مسجد میں کوڑا کرکٹ صاف کرنا، اس کی دیکھ بھال کرنا، کتنا بڑا اجر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرے سامنے امت کے اعمال پیش کیے گئے، نیک اعمال، تو میں نے دیکھا کہ اس نیک عملوں میں وہ بھی تھا کہ ایک آدمی نے مسجد سے کچھ ایک ناخن اٹھا کر باہر پھینک دیا، چھوٹا سا کوڑا پڑا تھا اسے کو اٹھا کر پھینک دیا۔ یہ بھی بہت بڑی نیکی ان کے نامہ اعمال میں شمار کی گئی تھی، یہ بھی بہت بڑی نیکی ہے۔ اب کوئی مسجد میں کوئی تنکا پڑا ہے تو دوسروں کے انتظار نہ دیکھو، اسے جیب میں رکھ لو اور پھر باہر جا کے پھینک دو۔ کوڑے میں کوئی کوڑا پڑا ہے، کوئی کرکٹ پڑا ہے، یہ بھی مسجد کی ایک ذمہ داری ہے۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وقت زیادہ ہو